الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی اس پریشانی کا ذکر کروں گا جو نوجوان مرد ہوں یا نوجوان خواتین ہوں، سارے ہی اس پریشانی کے عالم میں ہیں اور یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بال گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، بالوں کے اندر خشکی سکری ہے، بال جو ہے ہمارے کمزور ہیں، مضبوط نہیں ہیں، نرم نہیں ہیں، بال ہم لمبا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بال لمبے نہیں ہوتے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کی ساری پریشانیوں کا حل میں لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسا ہربل آئل بنانے کا میں آپ کو نسخہ دینے والا ہوں جو صدیوں سے آزمودہ نسخہ ہے، اور یہ نسخہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اس کو بارہا آزمایا گیا، بارہا اس کو تجربے میں لایا گیا، ہر مرتبہ اس کے جو رزلٹ ہیں وہ حیران کن ہیں۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے میں ذکر ضرور کروں گا کہ یہ بال جو جھڑتے ہیں یا بال جو گرتے ہیں، ان کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ تھائرائیڈ ہوتی ہے۔ تھائرائیڈ کی وجہ سے بال گرتے ہیں اور بال جھڑتے ہیں۔ اس میں آپ ایک مرتبہ تسلی کر لیں کہ آپ کو تھائرائیڈ نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ غذائی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ جو غذا کھا رہے ہیں اس میں مناسب منرلز نہیں ہیں، مناسب وٹامنز نہیں ہیں، یا آپ کچھ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مطلوبہ منرلز، مطلوبہ وٹامنز آپ تک نہیں پہنچ رہے۔ مثلا ایک بندہ چائے کا شوقین ہے، تو جو چائے کا شوقین ہوگا اس کے اندر چائے جو ہے وہ منرلز اور وٹامنز کو جلا دیتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں، ایسے مرکب پائے جاتے ہیں جو آپ کو وٹامنز اور منرلز پہنچنے نہیں دیتی۔ یا پھر آپ فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کو مطلوبہ منرلز اور وٹامنز آپ تک نہیں پہنچ رہے، آپ کو نہیں مل رہے، اور خوراک کی کمی کا، غذا کی قلت کا آپ شکار ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کے بال گر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں وجہ جو ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، پھر یہ نسخہ بنائیں اور اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، آپ کے بال گھنے، لمبے، مضبوط، چمکدار، نرم بن جائیں گے۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں ان میں نمبر 1 پہ ہے سکہ کائی، دوسرے نمبر پر آملہ خشک ہے، تیسرے نمبر پر چھلکا ریٹھا ہے، چوتھے نمبر پر السی کے بیج ہیں، پانچویں نمبر پر بال جھڑ ہے، چھٹے نمبر پر میتھی دانہ ہے، اور ساتویں نمبر پر تل کا تیل ہے۔ تو اس کے لیے جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی وہ سکہ کائی ہے۔ اب سکہ کائی کام کیا کرتی ہے؟ یہ بالوں کے جڑوں کے اندر صفائی کر کے چکنائی کو کم کرتی ہے، بال آپ کے نرم اور چمکدار کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آملہ، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں اور خشکی سکری کو ختم کر کے بالوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چھلکا ریٹھا، یہ صفائی کر کے چکنائی کو تو دور کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بال آپ کے گھنے، چمکدار اور لمبے بھی یہ کرتے ہیں۔ السی کے بیج، اس کے اندر اومیگا 3
اور بہت سارے منرلز اور وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بالوں کو کنڈیشنڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں بالوں کو ٹوٹنے سے بھی یہ بچاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر بال جھڑ۔ یہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ بالوں کو جھڑنے سے جڑی بوٹی روکتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی بال جھڑ ہے۔ بال گر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، بال جھڑ رہے ہیں، ان کو یہ بند کر دیتی ہے۔ 6 نمبر پر میتھی دانہ۔ میتھی دانہ بالوں کی خشکی اور سکری کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور نہ صرف خشکی سکری ختم کرتا ہے بلکہ بالوں کو مضبوط اور چمکدار بھی بناتا ہے۔ 7ویں نمبر پر تلوں کا تیل۔ یہ سر کی جلد کو موئسچرائز کرتا ہے اور دوسری جڑی بوٹیوں کی جو طاقت ہے وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو یہ 7 اجزاء ہیں۔ اب ان میں سے جو سکاکائی ہے، آملہ ہے، چھلکا ریٹھا ہے، السی کے بیج ہیں، بال جھڑ ہے اور میتھی دانہ، یہ سارے آپ نے 25-25 گرام لے لیں، اور تلوں کا تیل جو ہے وہ آپ نے 500 گرام لینا ہے، یعنی آدھا کلو۔ اب اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ آپ نے تلوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے، اور اس میں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں وہ ساری تھوڑی موٹا موٹا کوٹ کے اس میں شامل کریں، اور ہلکی آنچ پہ اس کو آپ پکاتے رہیں تاکہ ان کا جو اثر ہے وہ اچھی طرح سے تیل کے اندر جذب ہو جائے۔ جب یہ جلنے لگے، یعنی براؤن اچھی طرح سے ہو جائے، جس طرح پیاز کو آپ پکاتے ہیں اس طرح اس کو پکا کے آپ اس کو چھان لیں۔ اب چھان کے آپ نے جس بوتل کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ تیل آپ کا خراب ہو جائے گا۔ نسخے کے اندر ایلو ویرا جیل بھی شامل ہے 100 گرام، لیکن وہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ایلو ویرا جیل جو اگر آپ تازہ اس کے اندر ملائیں گے تو آپ کا یہ تیل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نمی ہوتی ہے اور نمی جو ہے وہ تیل کو خراب کر دے گی۔ اگر آپ نے ایلو ویرا جیل اس کے اندر شامل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت آپ نے تیل لگانا ہو اس وقت آپ جو ہے اس میں شامل کر کے آپ بالوں کو لگا سکتے ہیں۔ باقی اس میں آپ محفوظ کرنے کے لیے آپ اس میں ایلو ویرا جیل شامل نہ کریں۔ تو اس کو آپ 2 سے 3 مرتبہ ہفتے میں آپ اس کو لگائیں، اچھی طرح سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، اس کی بالوں کی جڑوں میں لگائیں، اور پھر چاہیں تو آپ 2 گھنٹے کے بعد شاور لے لیں، یا پھر رات بھر آپ اس کو رہنے دیں اور صبح جو ہے آپ شاور لے لیں۔ یہ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے، بال لمبے گھنے چمکدار کرتا ہے، خشکی سکری کا خاتمہ کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، خواتین مرد سب کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس نسخے سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔